سب سے بیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا یہ سوال جو کہ حجاب یعنی کہ پردے سے ریلیٹ ہے کہ اسماعیلیز میں لیڈیز کو حجاب پہنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا یا بہت ہی مائنورٹی میں لیڈیز حجاب پہنتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر دور اپنے پچھلے دور سے ماڈرن ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا ڈیفرنٹ سسٹم رکھتا ہے۔ ہر دور میں لوگوں کی سوچ بھی ایسے ہی پروان چڑھتی ہے۔ پہلے لوگ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے، بس کھیتی باڑی کی، گھر چلایا، بس کھانے کو مل جائے، سو جائیں۔ لیکن آج کا دور کیا ہے؟ آج کے لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ دنیا میں ترقی کرنا، دنیا میں کمپٹیشن میں اپنے آپ کو پہلی پوزیشن پہ لانا، تو لوگوں کی سوچ اب مختلف ہو چکی ہے۔ بہرحال ظاہری حجاب کرنا یا نہ کرنا ایک آپشنل اور ایک پرسنل میٹر ہے، چاہے کوئی اسماعیلی یہ ظاہری حجاب کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس ظاہری حجاب میں اپنے آپ کو وہ سیکیور فیل کرتا ہے تو بالکل کرے، لیکن در حقیقت حجاب کا باطنی پہلو ضرور سمجھے، اور اس باطنی پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف یہ بھی بتاتے چلوں کہ حجاب نہ کرنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے کوئی بھی کپڑے پہنیں۔ کپڑے ایسے پہنیں جس سے سامنے والے کی نظر یا سوچ خراب نہ ہو۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے 2001 میں اٹلی میں ایک انٹرویو کے دوران فرمایا، جس کا لنک ایز اے ریفرنس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امام کی ان لفظوں پہ آپ غور کیجئے گا۔ امام نے فرمایا، خواتین کے لیے پردہ ایک ایسی روایت ہے جو اسلام سے پہلے کی ہے، اور اسے عورتوں کے احترام کی علامت کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، نہ کہ تابعداری کے، یعنی اس تصور کے خلاف کہ عورت مردوں کے معاشرے کی ایک چیز ہے۔ امام نے کتنے سمپل الفاظ میں کتنی گہری بات سمجھائی ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلام سے بھی پہلے کی روایت ہے، اور ظاہری حجاب عورتوں کے لیے احتراماً انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، نہ کہ تابعداری یا کمپلسری کے طور پر نہیں کروایا گیا۔ محمد حسن علی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز کے ایک نیوز لیٹر میں لکھتے ہیں، مسلم سلطنت میں 10ویں صدی کے آخر تک نقاب عام نہیں تھا، اور مسلمانوں کو ان کی فارسی فتح کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں قانون کے مطابق صرف اعلیٰ طبقے کے عاشوری خاتون کو نقاب پہننے کی ضرورت تھی، جبکہ غلاموں اور نوکروں کو واضح طور پر منع کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے شروع میں پردے کو سماجی حیثیت کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنایا، بعد میں پردہ حیا کی علامت بنا، جبکہ اسلامی حکم میں نرم لباس پہننے کے حکم کی وسیع تشریحات ہیں۔ 16ویں صدی کے اواخر تک یشمک پردہ واجب ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ۔ کچھ اسماعیلی نظاری اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے اماموں نے 12ویں سینچری میں نقاب یعنی کہ حجاب کو ختم کر دیا تھا، اور پھر 20 یعنی کہ 20 سینچری میں اسی بات کو دوبارہ ری ایمفیسائز کیا گیا تاکہ لوگ اپنی عورتوں کو تعلیم دیں، انہیں چھپا کے نہ رکھیں۔ امام حسن علیہ ذکر السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں سے عورتوں کی انسانی قدر کرتے ہوئے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو سنکی معاملات میں نہ ڈالو، اب سے عورتوں کو نہ چھپاؤ، انہیں تعلیم دو، ان پر دباؤ نہ ڈالو، اور ایک بیوی کے علاوہ شادی نہ کرو جیسے میری ایک ہی ہے۔ اب ہمارے لوگ جو یہ سن رہے ہیں امام کی شادی کے پیچھے پڑیں گے، ایک ٹائم پہ ایک بیوی کا کہا ہے، یہ بھی غور کیجیے گا۔ خیر، عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں تعلیم دیں، ان کے انسانی حقوق کی بات کی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں۔ شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے 48 امام سلطان محمد شاہ نے
اسماعیلی خواتین کے پردے کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ہمیشہ خواتین کی آزادی اور تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دادا اور میرے والد کے دور میں اسماعیلی سخت پردے کے خاتمے کے معاملے میں کسی بھی دوسرے مسلم فرقے سے بہت آگے تھے، حتیٰ کہ انتہائی اقدامات پسند ممالک میں بھی اسے بالکل ختم کر دیا۔ آج کل آپ کو کبھی بھی کوئی اسماعیلی عورت پردہ کرتی نہیں ملے گی۔ میں نے ہمیشہ لڑکیوں کے اسکولوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہاں تک کہ ان خطوں میں بھی جہاں وہ بالکل غیر معروف تھے۔ فلاح و بہبود کسی دوسرے مسلم فرقے سے بہت پہلے۔ حاضر امام سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے دادا نے پردہ ختم کیا، کیا یہ ایک انقلابی قدم تھا جب ایسا ہوا؟ امام نے فرمایا، یہ ایک جرأت مندانہ قدم تھا، لیکن مذہبی سے زیادہ سماجی تھا۔ اصل میں پردے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پردہ اسلام سے پہلے کے عربوں میں پہنا جاتا تھا۔ پردہ شروع میں وہ چیز تھی جو ایک آزاد عورت کو ممتاز کرتی تھی۔ عورت جو پردہ نہیں کرتی تھی اسے خریدا یا بدلا جا سکتا تھا۔ پردہ کرنے والی عورت معاشرے کے اختیار میں نہیں تھی۔ پردہ ایک علامت نہیں بلکہ ایک لوک داستان بن گیا تھا، یعنی ایک عوامی کہانیاں۔ 1905 میں امام سلطان محمد شاہ نے زنزبار میں اپنی برادری کو یعنی کہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی کی کہ دل کا پردہ ان کے لیے بیرونی برقع یعنی پردے سے بہتر کیسے ہوگا۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا، ظاہری برقع یعنی کہ پردہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کا پردہ ہے۔ اپنے دل میں حیا رکھو، اپنے دل کو ہر وقت عاجزی سے بھرو۔ اب تک جب بھی ممکن ہو، نظاری اسماعیلی مسلم خواتین نے واقعی اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو اپنی مرغوبیت اور معاشی، تعلیمی، سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں میں فعال شمولیت کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ نقاب نہ پہننا ان کی اسماعیلی مسلم شناخت کے نشانات میں سے ایک رہا ہے۔ نقاب کرنا یا نہ کرنا، حجاب پہننا یا نہ پہننا، یہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضروری ہے اور فرض ہے کہ آپ اپنے دل کا پردہ کریں، اور یہ پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے آج کل کے مرد بھی اس پردے کو کریں، اپنی نظروں کا حجاب کریں، اپنے دل کا حجاب کریں۔ ایک جگہ امام میں حاضر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے فرمایا، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی فرد کسی عقیدے کے ساتھ عوامی طور پر وابستہ ہونا چاہتا ہے تو اس فرد کا یہ حق ہے کہ وہ ایسا کرے، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی یا مسلمان۔ یعنی میرے لیے وہ چیز جو اہم ہے، وہاں سے معاشرے میں طاقتوں کے مسلط کردہ عمل کی طرف جانا میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ اس فرد کا انتخاب ہے جو اپنے عقیدے یا اس کے عقیدے کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے۔ میں ہر اس فرد کا بہت احترام کرتا ہوں جو صحیح راستے پر چلنا چاہے، اس کے اپنے عقیدے سے وابستہ ہونا، میں اسے پوری طرح سے قبول کرتا ہوں اور میں اسے کبھی چیلنج نہیں کروں گا۔ شکریہ، یا علی مدد۔